مضمون سماجی سائنس جماعت دہم اسکورنگ اور پاسنگ پیکج متوقع 4 مارکس کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ وار سیریز سوم لاسٹ. تو ہمارا جو باب ہے وہ عالمی تنظیمیں، ورلڈ آرگنائزیشنز. عالمی تنظیموں کے مقاصد، اہداف، افعال اور ادارے منسلک یا ذیلی اداروں کا تجزیہ کریں. تو متوقع جواب ہمارا کچھ اس طرح سے ہے. عالمی تنظیموں کے مقاصد، اہداف: بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا، اقوام یا ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا، انسانی بنیادی حقوق پر یقین دہانی اور ضامن، بین الاقوامی مسائل جیسے اقتصادی، سماجی، ثقافتی یا انسانی مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی تعاون حاصل کرنا، انصاف کا قیام اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام کو یقینی بنانا، اقوام یا ممالک کے ہم آہنگی کے لیے اقدامات اٹھانا اور ایک مرکز کی حیثیت کے طور پر کام کرنا. عالمی تنظیموں کے منسلک ادارے یا تو ذیلی ادارے کون کون سے ہیں؟ تو متوقع جواب: جنرل اسمبلی یا عام اسمبلی، سلامتی کونسل، اقتصادی یا معاشی اور سماجی کمیٹی، سرپرستی یا ٹرسٹی شپ کونسل، بین الاقوامی عدالت برائے انصاف اور آخر میں سیکریٹریٹ. نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یا عالمی تنظیمیں یا اقوام متحدہ کے کارنامے کیا ہیں؟ تو متوقع جواب: عالمی تنظیمیں یا اقوام متحدہ کے کارنامے یہ قیام امن کے کاموں اور نگراں کار کا کردار ادا کرتا ہے. یہ انسانی حقوق اور عالمی امن کے تحفظ کو یقینی بنا رہا ہے. یونو عالمی ممالک کے درمیان سرحدی، آبی اور جنگی تنازعات کے حل کے لیے کام کر رہا ہے. اسے دنیا کے عوام کے سماجی و اقتصادی معیار کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کر رہا ہے. یونو تخفیف اسلحہ اور جوہری تخفیف اسلحہ کے شعبوں میں تخفیف کے لیے کام جاری ہے. اقوام متحدہ کی کوششوں سے سرد جنگ کا خاتمہ ہوا ہے. جنرل انگیجمنٹ آف ٹریڈ اینڈ ٹریٹی گاٹ اقوام متحدہ کی ایک نمایاں اقتصادی یا معاشی کامیابی ہے. اقوام متحدہ نے اقتصادی اور مالیاتی میدان میں بین الاقوامی تعاون کی حوصلہ افزائی کی ہے. اقوام متحدہ کا ترقیاتی پروگرام UNDP اقوام متحدہ کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے خصوصی ادارے جیسے IBRD اور IMF کے ذریعے مالی امداد کی مختلف اسکیمیں شروع کی گئی ہیں. 1948 میں اقوام متحدہ کے ذریعے عالمی اعلانیہ برائے انسانی حقوق پیش کیا گیا ہے. اقوام متحدہ نے یونیسیف، WHO، یونیسیف اور UNHCR کے ذریعے تعلیم، صحت، خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبودی کے متعدد منصوبے نافذ کیے ہیں. اقوام متحدہ نے نسلی امتیاز، نوآبادیاتی نظام اور سامراجیت کے خاتمے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے. اب ہمارا اگلا سوال ہے UNO یا عالمی تنظیمیں کے مختلف تنظیمیں کون کون سے ہیں؟ تو اس کے یہاں پر ہماری کتابوں میں ذیلی دیا ہے یا تو اس کے منسلک کون کون سے ہیں. تو ہمارا متوقع جواب: خوراک اور زراعت کی تنظیم یا فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن، WHO عالمی ادارہ برائے صحت، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. نیکسٹ ہمارا اقوام متحدہ کا تعلیمی اور سائنسی اور ثقافتی تنظیم یا یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. یونیسیف اقوام متحدہ کا بین الاقوامی ہنگامی یا ایمرجنسی فنڈ برائے اطفال، یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. بین الاقوامی محنت برائے تنظیم، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. بین الاقوامی بینک برائے تعمیر و ترقی، انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ. اقوام متحدہ کا کانفرنس برائے تجارت و ترقی، یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ. اگلا جو باب ہے ہمارا وہ ہندوستان میں زمین سے استفادہ
اور کاشت یا زمین کا استعمال اور زراعت۔ تو ہمارا اس کا پہلا سوال ہے، زمین کے استعمال پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا ذکر کریں، زمین کے استعمال کے اقسام یا درجہ بندی بیان کریں۔ تو ہمارا متوقع جواب کچھ اس طرح سے ہے، زمین کی شکلیں یا خصوصیات: ساخت، آب و ہوا، موسم، مٹی، زمین کی زرخیزی، زمین کی ملکیت، زمین کی ملکیت حیثیت، آبادی، لوگوں کی تعداد، زرعی پیداوار کی طلب، زراعتی اجناس کی مانگ، پیشہ لوگوں کا معاشی ذریعہ، عوام کا رویہ یا رجحان، زمین کے استعمال کے بارے میں سوچ و رجحان۔ اب سماجی حالات، معاشرتی ماحول، مارکیٹ کی سہولیات، زرعی اجناس کی خرید و فروخت کے ذرائع، ٹیکنالوجی، جدید زرعی طریقے، آبپاشی کی سہولیات، پانی کی دستیابی، انسانی قابلیت، زمین کو مؤثر استعمال کی مہارت، بنجر زمین یا غیر زیر کاشت زمین، گھاس والی زمین اور دیگر غیر کاشت شدہ زمین۔ اگلا ہمارا سوال اسی میں سے ہے کہ ہندوستان میں زراعت کی اہمیت اور اقسام کون سے ہیں یا کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم اس کی اہمیت کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ زراعت زمین کی کاشتکاری کا ایک فن ہے۔ اس میں ماہی گیری، مویشی پالن، جنگلات شامل ہیں۔ یہ روزگار کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یہ کسانوں اور مزدوروں کو زیادہ روزگار کے موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ شعبہ یہ ملک کی بڑی آبادی کے لیے غذائی اجناس کا بنیادی وسیلہ یا ذریعہ ہے۔ یہ گھریلو جانوروں کے لیے چارہ فراہم کرتا ہے اور ایک قومی آمدنی اور محصولات کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ تجارت، نقل و حمل، بینکنگ، انشورنس، بیمہ وغیرہ جیسے ثالثی یا تیسری سطح کے شعبوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ کئی صنعتوں کو خام مال فراہم کرنے میں معاون یا مددگار ہے۔ اب اس کے ہم زراعت کے اقسام یا تو مختلف کاشتکاری کے نظام کے بارے میں دیکھیں گے۔ ایک ہے گزر بسر کی زراعت یا سبسسٹنس فارمنگ، اور انتہائی زراعت یا سیر عمیق انٹینسیو فارمنگ، تجارتی زراعت کمرشیل فارمنگ، مخلوط زراعت مکسڈ فارمنگ، اینڈ باغاتی زراعت یا پلانٹیشن فارمنگ۔ اگلا سوال اسی میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ فصلوں کی حیت یا پیٹرن پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں، ان کا ذکر کریں۔ فصلوں کے موسموں کے نام بتائیے۔ تو ہم سب سے پہلے پیٹرن کو دیکھتے ہیں، حیت کیا ہے اور اس کے عوامل کون سے ہیں۔ قدرتی عوامل، معاشی عوامل، سماجی عوامل، کسانوں کا رجحان و رویہ، زمین کی ساخت، کیمیائی کھاد، آب و ہوا، مٹی پانی کی دستیابی، نقل و حمل کی سہولیات، ٹیکنالوجی کا استعمال، مارکیٹ کا نظام، ہائیبرڈ یا زیادہ اپج دینے والے بیج۔ فصلوں کے اب موسم دیکھیں گے ہم کون سے ہیں۔ پہلا ہے خریف یا ابتدائی مانسون یا جنوبی مغربی مانسون کی فصل، ربیع یا شمالی مشرقی مانسون کی فصل، اور فائنلی جیڈ یا خستہ یا گرمیوں کی فصل۔ تو اس طرح سے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں طوفانوں یا سائیکلونز کے اسباب، وجوہات، اثرات، نتائج اور حفاظتی تدابیر کی وضاحت کریں۔ تو گتکے میں ایک بار پورا دیکھ چھوڑے انہیں سائیکلونز کے بارے میں۔ تو طوفان کی وجوہات دیکھتے ہیں۔ ہوا کا کم دباؤ کے مرکز کے اطراف گھومتی ہوئی اندر کی طرف چلتی ہیں، شدید گرمی کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ نمی پیدا ہوتی ہے، غیر مستحکم ہوائی دباؤ کے باعث طوفان بنتے ہیں۔ اب اس کے اثرات دیکھتے ہیں، اثرات یا نتائج۔ انسانی زندگی کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں، جائیداد یا املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فصلیں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ نقل و حمل یا ٹرانسپورٹیشن کے راستے، بجلی کے کھمبے فراہمی بھی متاثر ہوتی ہے۔ لوگوں کی روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ لوگ مختلف متعدی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں اور زخمی واقع ہو سکتی ہیں۔ اب اثرات کیا کیا ہوتے ہیں وہ ہم ذرا دیکھیں گے۔ طوفان سے بچاؤ کے تدابیر، نشیبی علاقوں سے لوگوں کا انخلاء یا تو منتقلی، ادویات اور طبی سہولیات کا انتظام کرنا، جنریٹر، کشتیاں، ہیلی کاپٹر اور دیگر نقل و حمل کے ذرائع تیار رکھنا، طوفان سے متاثر علاقوں سے ٹرینوں اور بسوں کے جو بری راستے کی تبدیلی کرنا، فوجی دستوں کو تیار رکھنا، خوراک،
صاف پانی اور کپڑوں کی دستیابی کو یقینی بنانا۔ اب نیکسٹ ہم سیلاب کے بارے میں دیکھیں گے کوشچن۔ سیلاب قدرتی اور انسانی عوامل دونوں کی وجہ سے آتے ہیں، وضاحت کریں۔ تو متوقع جواب قدرتی عوامل پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شدید بارش، مٹی اور ریت کا جمع ہونا یا غاد، ڈیموں کا ٹوٹ جانا، دریاؤں کا راستہ بدل لینا، سمندر میں زلزلے آنا وغیرہ، اس سے سیلاب آ سکتے ہیں۔ اب انسانی عوامل کون سے ہیں؟ جنگلات کی کٹائی، ناقص طریقے سے تعمیر شدہ ڈیم، کمزور حفاظتی دیواریں یا فصیل دیواریں، غلط آبپاشی اور زرعی طریقے یا انسائنٹیفک، زمین پر غیر قانونی قبضہ، تیزی سے ہونے والی شہری آبادی یا شہرکاری یا اربنائزیشن۔ اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ سیلاب سے متاثر کوشچن، علاقے، اثرات اور سیلاب پر قابو پانے کے اقدامات بیان کریں۔ تو متوقع جواب سیلاب سے متاثر علاقے، گنگا اور اس کے مامین ندیوں کا علاقہ، دامودر اور سورن ریخا ندیوں کا طاس اور اس کا انکیچمنٹ ایریا، برہم پترا اور اس کے مامین ندیاں، جنوبی ہندوستان کی نرمدا، تاپتی، سابرمتی اور ماہی ندیاں، کرشنا، تنگ بھدرا، گھٹپ پربھا اور ملپربھا کے جیسے ندیاں اور ان کا طاس۔ اب اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ عوام کی رہائش، مکانات کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے جائیداد اور املاک کا نقصان، زمین اور کسانوں کی فصلوں کی تباہی یعنی زرخیزی کی، ٹیلی کمیونیکیشن اور بجلی کی فراہمی متاثر ہوتی ہے، نقل و حمل کے ذرائع درہم برہم ہوتے ہیں، بے شمار درختوں کی تباہی، سیلاب پر قابو پانے کے اقدامات۔ تو کون کون سے ہیں دیکھیں گے۔ دریاؤں کے دونوں کناروں پر مضبوط باندھ تعمیر کیا جائے، دریاؤں پر ڈیم تعمیر کیا جائے، سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے کے مراکز یعنی میٹ ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے اور وہ بھی سٹیک ہو نیوز، شجرکاری افارسٹریشن کو فروغ دیا جائے، مٹی اور ریت کے جمع ہونے کو کم یعنی غاد کے جمع ہونے کو کم کیا۔ اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، بلند پہاڑی یا کھڑی چوٹی علاقوں میں زمین کے تودے کا کھسکنا جسے لینڈ سلائیڈ کہا جاتا ہے کیوں واقع ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات، نتائج بیان کریں۔ یہ بھی گتگے میں ہے۔ تو پہلے ہم قدرتی عوامل دیکھتے ہیں۔ سمندری لہریں مٹی ہٹا کر ڈھلوانے بنا دیتی ہیں، یعنی سمندری لہروں کے ذریعے سے جو کٹاؤ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے لینڈ سلائیڈ کا سبب بنتی ہیں۔ سمندری چٹانیں یعنی سی کلفز کا کٹاؤ، زلزلے، شدید بارش، یہ قدرتی عوامل ہیں۔ انسانی عوامل، جنگلات کی کٹائی، سڑکوں، ریلوے لائن اور ڈیموں کی تعمیر کے لیے کھدائی اور کٹائی، جنگلات کی آبی ذخائر، ہائیڈرو پاور منصوبوں کی تعمیر، کان کنی اور پتھر کے توڑنے یعنی مائننگ اینڈ کوائریز۔ اب نتائج یا اثرات کچھ اس طرح سے، چھوٹے جو دریا ہیں وہ بہہ نکلتے ہیں، نقل و حمل کا نظام متاثر ہوتا ہے، ندی نالے اور کئی علاقے زیر آب آ جاتے ہیں، انسانی جانوں کو نقصان اور جائیداد املاک کی تباہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آخری سوال، زلزلوں کے اہم اسباب اور وجوہات یا ان سے بچاؤ یا قابو میں کے اقدامات کو۔ اگر اس قسم کے سوالات کوئی بھی اس میں ایک بھی آئے تو جواب آپ کو یہی لکھنا ہے۔ سب سے پہلے وجوہات دیکھتے ہیں۔ زمین کے اندر دباؤ میں اضافہ، میگما کا ایک حصہ دوسرے حصے میں منتقل ہونا، شہری آبادی یا اربنائزیشن میں اضافہ، جنگلات کی کٹاؤ ڈیفارسٹریشن، ڈیموں کی تعمیر، کان کنی کی سرگرمیاں وغیرہ۔ اب بچاؤ یا قابو میں پانے کے اقدامات کیا ہیں؟ زلزلے متاثر زدہ علاقوں میں بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کو محدود کرنا، ان علاقوں میں گھروں کی تعمیر کے لیے ہلکے اور محفوظ مواد کا استعمال، گھروں کو مستحکم بنانے کے لیے مضبوط تعمیراتی ڈھانچے کو بنانا، زلزلے سے متاثر علاقوں میں بنیادی سہولیات فراہم کرنا، زلزلے کے درمیان فوری طور پر بجلی کی فراہمی کا کرنا۔ تو اس طرح سے ہمارے یہ 4 مارکس کے سوالات یہاں پر دی اینڈ۔ اگر ویڈیو یوزفل لگے تو سبسکرائب، لائک، نوٹیفیکیشن کا گھنٹا دبا دینے کا۔